من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم رب صل وسلم دائما أبدا. سامعین محترم، سب سے اول تو میں مشکور ہوں آپ حضرات کا کہ رات کے 1 بجے تک آپ ہمارے اس مسجد کی اس محفل میں موجود ہیں. دوسرے نمبر پہ مشکور ہوں میں اپنے آنے والے تمام معززین مہمانوں کا کہ جب سے آئے اور اب تک ہماری اس محفل کی سٹیج کی زینت بنے. اللہ پاک آپ کا اور معززین مہمانوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک آپ کا اور تمام معززین مہمانوں کا یہاں بیٹھنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بزم قرآن کے عنوان سے یہ محفل ہے. میں آپ کے اور مہمانوں کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ سب سے اول تو مجھے خود کو نیند آ رہی ہے اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ تھکے ہوئے ہیں. بزم قرآن کے عنوان سے محفل منعقد ہے. سب سے اول آپ سے یہ سوال ہے کہ رمضان المبارک کے آخری مکمل عشرے میں 21 کی رات سے لے کر آج 29 کی رات تک آیا رات کو آپ اتنی دیر تک جاگے بھی ہوں گے، سوئے بھی ہوں گے؟ کیا اتنی ٹھنڈ اور اتنی رحمت پہلے کبھی آپ نے محسوس کی؟ نہیں. اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جس رات میں لیلۃ القدر کی رات ہوگی اس رات سب سے اول رب تعالیٰ کی رحمت تو برسے گی اور وہ رات ایسے ہی ٹھنڈی ہی رات ہوگی. اور وہ رات اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ کو اور مجھے اور پوری امت مسلمہ کو نصیب ہو جائے. ہم نے 27 کی رات کو بھی اہتمام کیا، 25 کی رات کو بھی اہتمام کیا، 23 کی رات کو بھی اہتمام کیا، 21 کی رات کو بھی اہتمام کیا، آج کی رات بھی اہتمام کیا ہوا ہے. ہمارا اہتمام کرنے کا جو اصل مقصد ہے لیلۃ القدر کی تلاش ہے. اللہ پاک ہمیں لیلۃ القدر میں جاگنا اور لیلۃ القدر کی جتنی بھی برکات ہیں اللہ کی ذات ہمیں نصیب فرمائے. بہرحال میں اس عنوان میں حافظ قرآن کی شان میں صرف چند الفاظ بیان کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ مکمل قرآن جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، 100 جس میں 14 سورتیں ہیں. مکمل قرآن الف سے لے کر یا تک یہ 29 حروفوں پر مشتمل ہے. مکمل قرآن الف سے لے کر یا تک دونوں یا کو ملاؤ تو 29 حروف بنتے ہیں، ایک یا کو ہٹا دو تو 28 حروف بنتے ہیں. پورے کا پورا قرآن اللہ رب العالمین نے ان 29 حروفوں پر مشتمل کیا اور یہی 29 حروف ہی ہم پڑھتے ہیں. مجھ سے قبل ہمارے صاحبزادہ حافظ مومن علی معاویہ صاحب نے انہی 29 حروفوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا. میرے دل نے یہ چاہا کہ میں بھی انہی 29 حروفوں پر حافظ قرآن کی شان کو بیان کر دوں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر 29 میں سے ابھی 5 کو بیان کرتا ہوں، پھر جب وقت ملا تو باقی بیان کر دوں گا. رب تعالیٰ نے حافظ قرآن کی شان میں سب سے اول یہ فرمایا کہ الف، پہلے حروف ہے نا، الف با تا سا جیم، 5 حروف. بس انہی پہ بات کر کے بات ختم. سب سے پہلے اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ الف، الف سے با مراد میں اللہ، کہ میں اللہ جو میرا کلام پڑھے گا، میرا کلام جو پڑھے گا اس سے میں الفت پیدا کروں، میں اسے
الف سے مراد الفت، الفت کہتے ہیں محبت کو، الفت کہتے ہیں رشتہ داری کو، الفت کہتے ہیں اپنانے کو۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جو میرا کلام یہ پڑھے گا میں اسے الفت قائم کروں گا، میں اس سے محبت کروں گا۔ اور آپ بتاؤ کہ جو جس سے اللہ کی ذات محبت کرنے والی ہو اس کے بیڑے پار۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے با، دوسرے نمبر پہ با۔ اللہ کی ذات فرما رہی کہ جو میرا یہ کلام پڑھے گا میں اس کی زندگی میں، اس کے مال میں، اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرماؤں۔ اور آج ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ میرے کام میں، میرے کاروبار میں، میرے کاموں میں برکتیں ہوں۔ آج ہم پریشان ہیں، کاروباروں میں پریشان ہیں کہ اسی وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو پھٹ کر رکھی ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی کہ جو قرآن پڑھے گا میں اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرماؤں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے تا، تا۔ اور ہم سارے کے سارے یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمیں معاف کرنے والی بنے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جو میرا کلام پڑھے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں، جو میرا کلام پڑھے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ آج ہم سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتوں پہ باتیں کر رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تاکہ ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی رات ہو، اور اللہ کی ذات آج کی رات میں جہنم سے ہمارے گردنوں کو آزاد فرمانے والی ہے۔ اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ جو میرا کلام پڑھے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے سا، کہ جو میرا کلام پڑھے گا اس کو خالی نہیں چھوڑوں گا، اس کو ثواب بھی عطا فرماؤں۔ کلام پڑھنے پہ اس کو میں ثواب بھی عطا فرماؤں۔ پانچویں نمبر پہ رب ذوالجلال نے فرمایا جی، آخری بات، اہم بات ہے، توجہ آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا پانچویں نمبر پر جی کہ جو میرا کلام پڑھے گا میں اس کو حسن و جمال عطا فرماؤں۔ میں اپنے کلام پڑھنے والے کے چہرے کو بارونق رکھوں گا، اس کو ایک ایسا جمال عطا فرماؤں گا کہ جہاں سے بھی میرا کلام پڑھنے والا گزرے گا اس کا چہرہ خود بتائے گا کہ یہاں پہ قرآن جا رہا ہے۔ حقیقتاً میں اگر ہم حافظ قرآنوں کی طرف دیکھیں، جتنے بھی ہمارے حافظ قرآن ہیں اور ان کے چہرے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اب چاہے اس کے سر پہ ٹوپی ہو یا نہ ہو، اس کے سر پہ ٹوپی ہو نہ ہو، پگڑی ہو نہ ہو، چہرے پہ داڑھی ہو یا نہ ہو، لیکن حافظ قرآن کا چہرہ ہی خود بتا دیتا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ باقی انشاءاللہ اس سے آگے کی جو باقی ہیں وقت ملا اللہ کی ذات نے جو وعدے فرمائے ہیں بیان کر دوں گا۔ تو آپ حضرات سے حقیقی گزارش ہے ہم خود بھی قرآن پڑھنے والے بنے اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن پڑھانے والے بنے۔ ہمارا یہ مدرسہ جامعہ مدنیہ تعلیم القرآن یہ آپ حضرات کے بچوں کے لیے اور آپ حضرات کی خدمات کے لیے ہی یہ زیر تعمیر ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی یہاں وقت دیں اور اللہ کا کلام اگر پڑھنا نہیں آ رہا تو پڑھنا سیکھیں، اور اگر ہم پڑھے ہوئے ہیں اپنی اولادوں کو یہاں جوڑیں تاکہ ہماری اولادیں قرآن پاک کو پڑھنے والی بنے۔ جو 5 چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ 5 چیزوں کی ہم حقدار بنیں، کوشش کرے گا نا بھائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارا سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا کے لیے آپ سب حضرات درود شریف پڑھیں اور تحیات کیا جائے۔